حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اتنے بڑے وسیع عریض سلطنت کے مالک پیغمبر کہ جن کو پروردگار دو عالم نے وہ سب بخشا جو اور کسی جن و بشر کو نہ بخشا، اور ان کو اتنی وسیع و عریض سلطنت کا مالک بنایا کہ آج تک کوئی بھی انسان ان کے مقابلے میں پیدا نہیں ہوا کہ جو اتنی وسیع و عریض سلطنت کا مالک ہو۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ یہ ایک ان کی خوبیوں میں سے ایک اضافی خوبی تھی کہ پروردگار نے ان کو جانداروں کا تمام جانداروں پر پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، جن میں جاندار، چرند پرند، جن، بشر، حیوان، حتیٰ کہ چونٹیاں تک شامل تھی، اور وہ ہر طرح کی مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے۔ جن بھی ان کے تابع تھے، جانور بھی ان کے تابع تھے، اور انسانوں پر بھی ان کی ہیبت طاری تھی، کیونکہ ان کو اتنی وسیع و عریض سلطنت اللہ پاک نے بخشی کہ وہ جو محل تھا ان کا وہ اور جو ان کا تاج شاہی تھا، اس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی۔ اتنا بڑا اور وسیع و عریض محل بنوایا کہ جس پر سونے کا پانی چڑھوایا، اور اس کے اندر یاقوت، زمرد اور نیلم لگوائے، اور بہت ہی قیمتی پتھر اور نایاب ہیرے جڑوائے، اور وہ اس قدر وسیع و عریض ان کا جو ہے محل تھا، اور اتنا بڑا تخت شاہی تھا کہ جو سونے کی کرسی تھی، سونے سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے طوطے اور پرندے اور مور کے شکل کے جاندار بنا کر دائیں بائیں کھڑے کیے گئے تھے، اور ان کے پیٹ میں مشک بھر دیا گیا تھا، اور 1000 سونے کی کرسیاں ان کے تخت کے چاروں طرف رکھ دی گئی تھیں، جہاں لوگ بیٹھتے تھے آ کر، اور ان پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اور اتنی بڑی کرسی تھی کہ جو کہ جنوں سے بنوائی گئی تھی اور تعمیر کروایا گیا تھا، تخت سلیمانی۔ اور جب وہ وہاں پر تشریف فرما ہوتے تو تخت ان کے بیٹھنے پر حرکت کرتا، اور پرندے بھی، اور جو مور اور طوطے کی شکل کے وہاں پرندے بنا کے ان کے پیٹ میں مشک اور خوشبو بھری گئی تھی، وہ اپنے پر اللہ کے حکم سے پھیلا دیتے، اور پورا محل جو ہے وہ خوشبو سے بھر جاتا، اور اللہ کے حکم سے تمام جانوروں کی آپ زبان سمجھتے، ان کی بولیاں سمجھتے، اور جب بھی آپ سفر میں سے گزر رہے ہوتے تو گزرتے ہوئے جو بھی جانور نظر آ رہا ہوتا اس کی زبان سمجھتے۔ اور اللہ پاک نے آپ کو ایک اور ایسی خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ کو ایک ایسا تخت دیا تھا کہ جو ہوا میں پرواز کرتا تھا، اس کے باوجود حضرت سلیمان میں بالکل بھی تکبر نہ تھا، اور وہ خود انہوں نے اپنے شاہی خزانے سے کبھی بھی کوئی پیسہ نہ کھایا، اور اللہ سے دعا کرتے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بھی ہوں، اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ ہواؤں کو بھی، یہاں تک کہ ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا گیا کہ جب آپ اپنے تخت کو حکم دیتے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا، اور ہوا کی مجال نہ ہوتی کہ وہ تخت کو ذرا سا بھی جنبش دے یا جھٹکا دے، اور تخت پر بیٹھ کر آپ اس کو حکم دیتے کہ مجھے فلاں مقام پر پہنچا دے۔ اور جن جو ہے وہ ہر وقت تمام بہت بڑے بڑے کڑھائیوں میں اور بہت بڑے شاہی کھانے تیار کرتے، اور لنگر آپ کا جو ہے وہ پوری سلطنت میں جاری رہتا، اور اس میں بہت ہی لذیذ قسم کے کھانے اور میوہ جات مٹھائیاں تیار کی جاتی۔ اور جب آپ اپنے تخت پر بیٹھتے اور ہواؤں کے دوش پر اڑتے تو پرندے آپ کو راستہ دیتے، اور ان پر آپ کی ہیبت طاری ہوتی، اور وہ کہتے کہ یہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے۔ اس لیے وہ ادب سے اور احترام سے پرندے بھی راستہ چھوڑ دیتے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو اس قدر اللہ کے سامنے جھکا دیا کہ تو نے حضرت سلیمان جیسا ایسا کسی جن اور بشر میں سے بھی کسی کو بھی ملک نہ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے حضرت سلیمان کو کل کائنات کی شاہی عطا کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، لیکن سلیمان میں گھمنڈ اور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پہ لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ درویش صفت آدمی ہیں اور اللہ پاک سے ڈر کے رہنے والے ہیں، تو جب بھی آپ اپنے تخت پر اڑ رہے ہوتے
تو آپ اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان کر رہے ہوتے۔ ایک بار آپ گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو کہ گزر کے وہاں سے جا رہی تھی، اور آپ نے اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے کہ چیونٹیوں کے میدان پر جب آپ پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں مار نہ ڈالے اور پھر انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو آپ نے ان کی زبان سمجھ لی، ان کی گفتگو سنی، اور آپ وہاں تشریف لے گئے اور چیونٹی سے مخاطب ہوئے کہ تم نے یہ بات کس طرح کہی ہے، تم کس طرح اپنی چیونٹیوں کی حفاظت کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اللہ پاک نے تمام چیونٹیوں پر نگہبان بنایا ہے، تمام چیونٹیاں تمہارا حکم سنتی ہیں، اور تم اب ضعیف ہو چکی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم کیا کرتی ہو، کیا ان کا خیال رکھتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں چیونٹیوں کو اطلاع دیتی ہوں کہ لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، میں ان کو اطلاع دیتی ہوں کہ فلاں جگہ پر خوراک ہے، اس کو لے آؤ، اور وہ میری تابع ہے، اللہ پاک نے ان کو میرا تابع بنایا ہے اور میں ان کا خیال کرتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب چیونٹی نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ بالکل بھی گھبراؤ نہیں اور خوف زدہ نہ ہو کہ میرا لشکر تم میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جیسے چاہو اپنی آزادی سے گھومو پھرو اور پریشان ہرگز نہ ہو۔ اور چیونٹی نے آپ سے بھی گفتگو کی اور آپ نے اس کے کلام کا جواب دیا، اور اس نے اطلاع دی کہ حضرت سلیمان بہت ہی رحم دل پیغمبر ہیں، بے شک ان کو بہت بڑی تخت و تاج اور شاہی عنایت ہوئی ہے، پروردگار دو عالم نے ان کو وہ طاقتیں بخشی ہیں جو کسی نبی کو، کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو حاصل نہ ہوئی، کہ اگر دیکھا جائے تو ان کا تخت و تاج کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، کہ جو بادلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں، ہواؤں پر بھی ان کی بھی زبان سمجھتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں تو رک جاتی ہیں، ان کے حکم سے چلتی ہیں، چیونٹیوں کی، چرند پرند کی زبانیں سمجھتے ہیں، ان پر حکم چلاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو، تو بے شک تو ہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور جب میں نے یہ دعا کی تو پروردگار نے میری دعا سنی اور چیونٹی کو بتایا کہ بار الہا میری یہ دعا تو نے قبول فرمائی، اور اب مجھے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور نظام شمسی اور دوسرے ستاروں اور دوسرے سیاروں کی زبان بھی اللہ پاک نے آپ کو اپنے علم، اپنی مرضی سے اور اپنے حکم سے عطا فرمائی، اور جس کو آپ سنتے اور سمجھتے تھے، اور جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے، اور کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی تو اس مسئلے کو آپ حل فرماتے تھے، جبکہ آپ اتنی وسیع اور عریض سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی آپ نے شاہی خزانے سے کچھ نہ کھایا، اور اپنی کھیت میں کھیتی باڑی کرتے، جو اگاتے اور جو کو اپنے ہاتھوں سے پیستے۔ اے میرے پروردگار تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب